السلام علیکم، میں ہوں قاری نصیر آغا۔ آج کا بہت اہم نماز کا طریقہ کار بتا دیں گے اور اس کی فضیلت بتا دیں گے۔ وہ نماز ہے صلاۃ تسبیح۔ فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کا اہتمام کر لے گا تو اس کی آگے پیچھے اور جتنی بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ سب کے سب اس نماز کی بدولت اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو بھی یہ نماز سکھایا ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نماز کو پڑھ لے گا تو اس کا اتنا اجر ملے گا کہ اگر کسی شخص کی گناہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو تو اس نماز کے بدلے میں اللہ پاک ان کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس نماز کی تاکید فرمائی ہے کہ ہر روز اس نماز کو پڑھنی چاہیے۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لے، اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لے، اگر اس کا بھی فرصت نہیں ملے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لے، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکا تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس نماز کو پڑھنی چاہیے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور عبادت کا مہینہ ہے تو کوشش کر لے اس نماز کے لیے اپنا ٹائم نکال دے، اس نماز کو اپنے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لے۔ اب آتے ہیں اس نماز کے ادا کرنے کا طریقہ اور طریقہ کار کو بیان کر لیں گے۔ یہ نماز 4 رکعتوں پر مشتمل ہے، تو ہر رکعت میں اس دعا کو پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو میں نے ویسے پڑھ لیا ہے لیکن طریقہ کار میں بتا رہا ہوں۔ نیت یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح۔ اگر آپ عشاء کے وقت ادا کر رہے تو آپ نے اپنی نیت میں یہ کہنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح اللہ کی رضا کے لیے، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ نے نیت باندھ لیا تو سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پورا پڑھ کر کے اس کے بعد سورت ملا کر کے اب رکوع جانے سے پہلے دوسرا شب یعنی رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے رکوع پہ جانا ہے، رکوع جانے کے بعد آپ نے جب تسبیح پڑھ لی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ رکوع سے کھڑے ہو کر کے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے سجدے پہ جانا ہے، سجدے جانے کے بعد یعنی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی یعنی اس تسبیح کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
پھر آپ نے پہلی سجدے سے بیٹھ کر کے یعنی جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس ٹائم پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر دوسری سجدے پہ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گئی، 75 مرتبہ ایک رکعت میں ادا ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں پھر چونکہ سبحانک اللہم نہیں ہے، آپ نے یہی کلمہ کو 15 مرتبہ پڑھ کر کے پھر اس کے بعد یعنی دوسری رکعت بتا رہا ہوں سبح الحمدللہ سورت ملا کر کے پھر اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ، اسی ترتیب سے یعنی ہر رکعت میں تقریباً 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو کل ملا کر کے یہ کلمہ جو ہے 300 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ رمضان کریم کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو کوشش کر لے اس نماز کا ہر رات اس کا اہتمام کیا کرے، یعنی اگر یہ نہیں ہو سکا تو طاق راتوں میں شب قدر کی راتوں میں اس نماز کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور میرے اس پیغام کو آگے تک شیئر کر لے اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ جزاک اللہ۔